ایک تو وہ لوگ جو آخرت چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں دنیا کی عیش، دنیا کی عیاشی اور دنیا کے مزے مل جائیں. جیسے کافر ہے، آج بھی کافر کی یہی سوچ ہے، دنیا کی ترقی، سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی میں کمال، یہی ان کے نعرے ہیں اور اسی کے گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے. آخرت انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دی ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیں گے ہم. دوسرے وہ لوگ ہیں جو عمل میں آخرت کے متلاشی ہوتے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، نیت کیا ہے کہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جتنا کریں گے اس سے زیادہ اجر ہم دیں گے اور یقینی اجر ملے گا ان کو. جیسے پچھلے رکوع میں تھا نا، فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی. لیکن اللہ نے پھر کامیابی کی 4 شرطیں بیان کی تھی کہ آخرت کا طلبگار بھی ہو، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس آخرت کی کوشش بھی کرے اور پھر ایمان بھی ہو اس کا. یعنی کوشش بھی کرے اور کوشش بھی وہ جو آخرت والی کوشش اور پھر ایمان بھی ہو. تو اب وہ کوشش کیا ہے جو آخرت والی کوشش ہے؟ اس رکوع میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور ان چیزوں سے غیر مسلم محروم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوشش میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں 2 آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں، غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے، ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے، جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت. اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے، تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا، تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں. تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں، سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں. تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا. اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں. بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، کتوں کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، کینگرو کے حقوق ہیں. بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں. یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے. یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے نا، ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو، اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے. اور اس کے بعد والدین. اور یہ 2 حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا، کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے. ایک امارہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ایک ہے قضا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ایک ہے وصینا ہم نے وصیت کر دی ہے. تو امارہ تو عام آرڈر ہے، قضا اس سے اونچے درجے کی چیز ہے اور وصیت اس سے بھی اونچے درجے کی چیز ہے. تو قرآن نے یہ دونوں قسم کے الفاظ ماں باپ کے لیے اور توحید کے لیے استعمال کیے. کیا مطلب؟ جب ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں نا تم یہ کام کرو، تو اس میں اتنی تاکید نہیں ہوتی. اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو فیصلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے جج نے باقاعدہ دونوں فریق کے دلائل سن کر جب ایک فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا جا سکتا اگر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ظاہر تو اللہ کا فیصلہ بھی تو سپریم کورٹ سے بھی اوپر کا فیصلہ ہے نا. تو یہ انتہائی تاکیدی حکم کے لیے فیصلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. حکم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو آرڈر دیتے ہیں تو اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے، اگلا کہتا ہے کہ سر آپ میری بات سمجھیں، آپ نے مجھے آرڈر تو دیا لیکن اس میں تھوڑا سا سقم ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کسی سے مشورہ لے لیں. تو پھر جو آرڈر دینے والا ہے وہ دوبارہ سوچ لیتا ہے اس پر. لیکن جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور فیصلہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ہو جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، تو فیصلے کا مطلب اب تو اس پر عمل ہو کے رہے گا. تو قرآن نے توحید کے لیے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے فیصلے کا لفظ استعمال کیا ہے. اور وصیت اس سے بھی بڑھ کے چیز ہے.
وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو آرڈر دیتا ہے اس آرڈر کو وصیت کہا جاتا ہے. جیسے کسی کا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو یہ بھی انتہائی اہم حکم ہوتا ہے. فیصلے میں پھر بھی تھوڑا بہت عقل کے درجے میں امکان ہے کہ شاید واپس لے لیا جائے، وصیت میں امکان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ وصیت کرتے ہیں تو اس کے بعد مر جاتے ہیں آپ، تو وہ ایک پتھر پہ لکیر بن جاتا ہے وہ حکم، اب وہ چینج نہیں ہو سکتا. اور وہ حکم بھی انتہائی اہم حکم ہوتا ہے، کیونکہ مرتے ہوئے انسان چھوٹی موٹی باتیں نہیں کر رہا ہوتا. مرتے ہوئے انسان کو پتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں سلیکٹڈ احکام ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہے میرے بچوں کے لیے، جن پر عمل کرنا، میں ان باتوں کا اس کو حکم دوں گا. تو قرآن نے وصیت کا لفظ بھی استعمال کیا مجازن. اللہ تو وصیت نہیں کرتا، یعنی اللہ تو دنیا سے نہیں جائے گا، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن تاکید کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قضا کا لفظ اور وصیت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں اللہ کی عبادت اور توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے، اور آج ہماری سوسائٹی میں اس کا کیا حشر ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھیں احسان میں بار بار بتا چکا ہوں، کسی بھی عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنا، یعنی بہت اچھے طریقے سے والدین کے ساتھ پیش آؤ. اور پھر بوڑھے والدین کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو اولاد ان سے خدمت لے رہی ہوتی ہے، جیسے باپ کما کے کھلا رہا ہوتا ہے، ماں گھر میں خدمت کر رہی ہوتی ہے، اور ماں باپ کو اس وقت خدمت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. بڑھاپے میں معاملہ ہو جاتا ہے بالکل الٹا، اب وہ بیچارے کسی کام کے نہیں رہے، باپ ریٹائر ہو گیا ہے، اولاد کی ذمہ داری اب وہ کمائے، وہ اور پھر ریٹائر بھی ہو گئے، کما بھی نہیں رہا، اور پھر بوڑھا بھی ہو گیا ہے. بوڑھا ہونے سے طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، تو وہ سوسائٹی کو بوجھ لگنے لگتے ہیں ایسے والدین. ماں بھی بوجھ لگنے لگتی ہے، باپ بھی بوجھ لگنے لگتا ہے. تو قرآن نے اس کنڈیشن میں ماں باپ کے حقوق بیان کیا جس کنڈیشن میں غیر مسلم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے، وہ گھر سے ہی نکال دیتا ہے اس کو. اس حالت میں جب آپ کو ان کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو آپ کی محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس حالت کو قرآن فوکس کرتا ہے کہ اس سنگین حالت میں تمہیں انہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہاں چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ اس سنگین حالت میں اللہ ان کے حقوق بیان کرتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جوان والدین کے حقوق نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ حالت جس میں تمہارے لیے حقوق کی ادائیگی انتہائی مشکل ہو، اس حالت میں قرآن تمہیں حقوق کی ادائیگی کا پابند کر رہا ہے، تو اس سے پہلے تو بطریق اولا تم پابند ہوگے ان کے حقوق ادا کرنے پر. تو وہ حقوق کیا ہیں؟ اما یبلغن، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عندک تمہارے پاس پہنچ جائے بڑھاپے کو، تمہارے پاس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ والدین ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہیں گے. دیکھیں قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے کہیں بھی ہو دنیا میں، لیکن قرآن نے عندک کے لفظ میں اشارہ کر دیا کہ بڑھاپے میں والدین رکھنے کی چیزیں ہیں، ان کا بڑھاپا تمہارے پاس ہونا چاہیے، اولڈ ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے ان کا بڑھاپا. تو ان میں سے کوئی بھی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی بھی، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو اف یہ ایک علامت ہے. عربی میں اف ایک ایسا جملہ ہوتا تھا جو ایک بے ادبی کا جملہ سمجھا جاتا تھا. کسی بھی بات پر جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، تو ایسے موقع پہ کسی بھی زبان میں جو لفظ استعمال ہوگا اس کو اف کہا جائے گا. تو یہ ایک علامت ہے. میں بار بار بتاتا ہوں نا، قرآن جزیات بیان کر کے قاعدے بیان کرتا ہے. تو اف، تبھی ہم فقہا لکھتے ہیں کہ کسی زبان میں اف کا لفظ وہ توہین کے لیے نہ ہو بلکہ عزت کے لیے ہو، تو وہاں اف بولنا بالکل جائز ہوگا. تو اس کے میں اف کا لفظ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ورڈ استعمال کرنا، ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ ان کو جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، آپ ان کے بات پر نا ناک منہ بنا رہے ہیں، تو یہ ایسا لفظ استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہوگا. فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف بھی مت کرو. اردو میں یہ اف اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے عربی میں. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت. جھڑکو کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کی بات پہ جب ایسے رد کرتے ہیں مضبوطی کے ساتھ کہ سامنے والا اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگے، اس عمل کو عربی میں نہر کہا جاتا ہے. جیسے کوئی فقیر آپ کے گھر آتا ہے، آپ چلو بھائی جاؤ یہاں سے،
میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس طرح سے ایک تو ہوتا ہے نا معذرت کے ساتھ کسی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا, ایک ہوتا ہے بھائی چلو یہاں سے. جیسے ہم صبح شام اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں, دفع ہو یہاں سے, چلو یہاں سے. تو لا تنہرہما, اللہ کہتے ہیں ان کو کسی بات پہ تم نے جھڑکنا نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما, اس لفظ میں لا تنہرہما میں اور لا تقل لہما افن میں یہ ہے کہ توہین نہیں کرنی. اب کیا مطلب توہین نہیں کرنی؟ تو کیا نیوٹرل رہنا ہے ان کے سامنے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں, نیوٹرل بھی نہیں رہنا, بلکہ قل لہما قولا کریما, ان کے سامنے عزت والی بات کرنی ہے, ادب والی بات کرنی ہے. ایک یعنی 3 درجات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نہ انسلٹ کر رہے ہیں نہ اس کو ادب دے رہے ہیں. جیسے نیوٹرل لوگ دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں, ہم نہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگلے کو رسپیکٹ دیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وقل لہما قولا کریما, بات کرنی ہے کریم, عزت والی بات, ادب والی بات. تو اس کا عام ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ادب سے ان سے بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ تو اللہ نے زبان سے کیسے پیش آنا ہے اس کا طریقہ بتایا. زبان کے کیا احکام ہے, والدین کے سامنے کس لینگویج میں, کس زبان میں آپ نے, کس ٹون میں آپ نے بات کرنی ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ظاہری ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے والدین کے سامنے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, جو ذلت کے بازو ہیں, عاجزی کے بازو ہیں, وہ تم نے ان کے سامنے جھکانے ہیں. من الرحمہ, شفقت سے. یعنی جب تم ان کے سامنے کھڑے ہوگے, ان سے پیش آؤ گے, تو ایسے پیش آؤ گے کہ تمہاری باڈی کو اور تمہارے جسم کو دیکھ کے لگ رہا ہو کہ اس میں عاجزی بھی جھلک رہی ہے اور والدین کے ساتھ شفقت اور رحمت بھی جھلک رہی, تمہیں ان پہ پیار بھی آ رہا ہے. بعض دفعہ عاجزی ہوتی ہے, جیسے باس کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ, لیکن پیار نہیں ہوتا, محبت نہیں ہوتی اس میں. بعض دفعہ محبت ہوتی ہے لیکن عاجزی, جیسے بیوی سے انسان بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی, یا اپنے بچوں سے بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی, لیکن عاجزی نہیں ہوگی. تو والدین کے ساتھ جب بات ہوگی تو من جناح الذل بھی ہو, یعنی عاجزی بھی ہو, اور رحمت بھی ہو, یعنی شفقت اور عاجزی اور محبت دونوں کا مجموعہ تمہاری جسم سے جھلک رہا ہو. وقر رب ارحمہما, یہ تو وہ ادب ہے جو تم نے اپنے قول سے اور اپنے جسم سے کرنا ہے. اور پھر ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے, کیونکہ اتنا کچھ کر کے بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جو انہوں نے تم پر بچپن میں احسانات کیے ہیں, ان احسانات کا تم دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتے. یعنی ایک وہم ہوتا ہے نا کہ شاید اگر ہم یہ والدین کے ساتھ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہو تو شاید ہم نے دنیا میں ان کا بدلہ چکا دیا. اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے, تم نہیں دے سکتے جو انہوں نے بچپن میں تم پر احسانات کیے. اس لیے تم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے. وقر رب ارحمہما, اور یوں کہا کرو اے ہمارے رب ان دونوں پر ایسے رحم فرما, کما رب بیانی صغیرہ, جیسے کہ جب میں بچہ تھا ان دونوں نے میری تربیت کی ہے, تربیت جسمانی بھی اور روحانی بھی. کیسے پالا پوسا ہے بچپن میں, کس طرح باپ نے ماں کو شیلٹر دیا اور کما کے لاتا رہا اس بچے کے لیے, اور کس طرح ماں اپنی چھاتیوں سے لگاتی رہی, اور کس طرح راتوں کو اس کے لیے جاگتی رہی. اور قرآن کے مطابق 2.5 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں ماں دن اور رات ایک کر دیتی ہے. حملہ وفصالہ 30 شہرا, 2.5 سال کا عرصہ بہت ہی ٹف ہوتا ہے جس میں ماں سب کچھ بھلا کے اس بچے کی تربیت میں لگی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, پھر اپنے رب سے ان کے لیے دعائیں مانگا کرو. تو فقہاء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت سے مفہوم یہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں آرڈر دیا ہے نا ان کے لیے دعا مانگنے کا, تو کم سے کم ایک دفعہ تو یہ دعا مانگنا بہت سے فقہاء کہتے ہیں فرض ہے, اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لینا یہ سنت اور تاکیدی حکم ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. یعنی اس میں اور زیادہ تاکید کر دی کہ یہ سارے احکام پر تم نے دل و جان سے عمل کرنا ہے, اس کو پینلٹی یا بوجھ سمجھ کے عمل نہیں کرنا کہ ایک اسلام نے ہمیں عذاب میں ڈال دیا ہے. تو تمہارے دل میں اگر الٹے سیدھے خیالات آئیں گے تو تمہارا رب بھی یہ خیالات بھی جانتا ہے, لہذا دل و جان سے اس حکم پر اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے ان تکونوا صالحین, اب چونکہ اتنی زیادہ تاکید والدین کے حقوق کی بیان کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے انسان جہاں والدین کے حقوق کے لیے تیار ہوتا ہے وہاں اس میں خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت سخت احکام اللہ نے دے دیے,
تو ہم سے تو اس پر عمل ہی نہیں ہو پائے گا اور اس کے نتیجے میں کہیں جہنم کی آگ میں نہ ہم چلے جائیں. تو اگلی آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بنو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور بھی ہے. کیا مطلب؟ تم ان احکام کو فالو کرنے کی کوشش کرو اور نیک بنو. اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دیکھیں، ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ اس کا تذکرہ نہیں کرتا کہ جب بھی کوئی گناہ بیان ہو قرآن یہ کہے کہ اگر توبہ کر لو گے تو معاف کر دے گا. قرآن کی ایسی عادت نہیں ہے. لیکن اسپیشل والدین کے جہاں حقوق اللہ نے بیان کیے، وہاں اللہ توبہ کا اس لیے تذکرہ کرتا ہے کہ علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں مفسرین کہ والدین کے ساتھ چونکہ رہنا بہت عرصہ ہے، انسان جس کے ساتھ کم رہتا ہے نا، کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی آسان ہوتی ہے. اور والدین کے ساتھ صبح و شام انسان رہتا ہے، پھر بعض دفعہ والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے اس میں کوئی، یعنی اس کے ثبوت ہمیں ملتا ہے، تاریخ سے بھی ملتا ہے، مشاہدوں سے بھی ملتا ہے، اور صحابہ کے دور میں بھی ہمیں ملتا ہے. تو والدین کی طرف سے بھی بعض دفعہ زیادتی ہوتی ہے، جس میں انسان کی طرف سے جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ اعتدال سے بڑا ہوا ری ایکشن ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، ان حقوق میں کوتاہی ہو جائے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو مایوس مت ہونا، بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کر لینا، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ انسان اگر کبھی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر لے، اگر یہ عمل کبھی کبھار ہوتا ہے نا، تو اللہ سے بھی معافی مانگے، ماں باپ سے بھی معافی مانگے، اور پھر اس کو بھول جائے، پھر مسلط نہ کرے اپنے اوپر کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو میرا پتہ نہیں کیا بنے گا. کیونکہ جب آپ کسی چیز کو مسلط کر لیتے ہیں تو پھر مایوسی کی طرف جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. تو قرآن نے یہ ڈپریشن ہی ختم کرنے کے لیے بتایا ہمیں کہ اگر توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا. تو اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھار، تو ماں باپ سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی. اور اگر یہ عادت پڑ چکی ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے، یا ماں باپ کی طرف سے زیادتی اتنی ہو رہی ہے کہ بار بار آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ کوشش تو کنٹرول کرنے پر کرے، لیکن پھر صرف اللہ سے توبہ کر لینا کافی ہے. کیونکہ بار بار جب آپ انسان سے معافی مانگتے ہیں نا، تو انسان بھی تنگ ہوتا ہے اس عمل سے، بلکہ وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے کہ تیرا تو کام ہی یہی ہے. تو پھر صرف اللہ سے توبہ کی جائے، اور پھر لیکن ساتھ ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے کہ میں کس طرح سے اپنی زبان پہ کنٹرول کروں. اور اس کے علماء نے مختلف نسخے بیان کیے ہیں کہ جب بھی آپ بد کلامی کریں، بد تہذیبی کریں، تو آپ کو چاہیے کہ کچھ رقم صدقہ کر دیں، یا چند 2 رکعت نماز اپنے اوپر لازم کریں، یعنی کوئی سزا دیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ برائی چھوٹے. اور ایک بات جو سوسائٹی کے حالات کو دیکھ کر بیان کی جاتی ہے، وہ میں یہی بیان کر دیتا ہوں، میں بھول نہ جاؤں، کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے واقعی زیادتی اتنی ہوتی ہے اولاد پر کہ وہ بہت زیادہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں. یہ چند کیسز ہی ہیں ہماری سوسائٹی میں. زیادہ تر اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے، خوب سمجھ لیں. زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں والدین پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ جب اسلام ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے اور لبرلزم آ رہا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ جو بد تہذیبی آ رہی ہے یونیورسٹی اور کالجز میں، اس کے نتیجے میں لوگوں نے باپ کو باپ سمجھنا، ماں کو ماں سمجھنا چھوڑ دیا ہے. تو ہماری ینگ جنریشن آج کل، اس کی نظر میں والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو اولاد کو اپنے سے بھی، جو اولاد کو باپ بنا کے جس نے رکھا ہوا ہو. یعنی آج اگر کسی گھر میں باپ کی عزت ہو رہی ہے نا، تو وہ باپ ہوگا جس نے اولاد کو باپ بنایا ہوا ہو. تو اس ابا کو تو لوگ مانتے ہیں. جو باپ گھر میں باپ بن کے رہے گا اس کی ویلیو نہیں ہے، جو ماں گھر میں ماں بن کے رہے گی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ. تو لیکن کہیں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، کہیں واقعی والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے. تو ایسے موقع پہ حتی الامکان برداشت کیا جائے. لیکن اگر برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا تو پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر والدین سے الگ رہا جائے. ایسی صورت میں، کیونکہ بار بار ان کی حق تلفی ہوگی، زبان درازی ہوگی، پھر آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہوں گی. تو ایسی صورت میں پھر بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ان سے ریزرو ہو جائے انسان، کیونکہ پھر بار کیونکہ ناقابل برداشت تو ظاہر ہے انسان کبھی بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا. تو ایسے ہمارے سامنے بہت کیسز آئے ہیں کہ ماں نے اتنی زیادتی کی یا باپ نے اتنی زیادتی کی، اولاد کو بالکل نفسیاتی مریض بنا دیا. تو اور پھر اولاد ماں باپ کے سامنے زبان چلانے لگی، وہ بھی غلط ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ گھروں میں بہت فساد ہوتا ہے. تو جب کوئی خطرناک حد تک خدا نخواستہ نوبت پہنچ رہی ہو، تو پھر والدین سے بلوغت کے بعد علیحدگی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ الگ رہیں اور پھر ان سے تھوڑا سا ریزرو رہیں، مالی لحاظ سے ان کے حقوق سارے ادا کرتے رہیں، اور کبھی کبھار ان سے ملتے رہیں، ان کی خیریت پوچھتے رہیں. لیکن پھر اتنا قریبی تعلق نہ رکھیں جس سے ڈپریشن میں جانا شروع ہو یا ان کی حق تلفی پہلے سے بھی زیادہ شروع ہو جائے. تو یہ پھر زیادہ خطرناک. لیکن ایسے بہت ہی کم کیسز ہوتے ہیں.
تسبیحات. تو ابھی لا الہ الا اللہ صبح 100 دفعہ، شام کو 100 دفعہ. تیسرا کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، حدیث میں آتا ہے سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، جتنی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمہ ہے. تو صبح 100 دفعہ تسبیحات میں رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یاد رہتا ہے انسان. آج کل تو بڑی خوبصورت خوبصورت تسبیحات آ رہی ہیں، بڑی ٹیکنیک، ان کو دیکھ کے انسان کا تسبیح پڑھنے کا دل چاہتا ہے، اور اس میں دھوکے بھی ہوتے ہیں. میں نے منگوایا تھا انٹرنیٹ پہ نا، تو ڈبہ آ گیا تھا اس میں تسبیح نہیں تھی. یہ بھی ہو رہا ہے، خالی ڈبہ. تو انٹرنیٹ پہ بڑے دھوکے ہوتے ہیں. تو 100 دفعہ صبح تیسرا کلمہ، تیسرا نہیں تو چوتھا کلمہ بھی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ابھی کوئی جہاز ہچکولے نہیں کھا رہا ہے. 100 دفعہ صبح یہ پڑھ لو، 100 دفعہ شام کو یہ پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو. یہ کلمہ اللہ کو اتنا محبوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ صبح پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں کوئی شخص اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سارا دن، سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو بہت یہ اللہ کو محبوب کلام ہے. کتنا پیارا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اسی کی بادشاہی، ولہ الحمد اسی وہی قابل تعریف، وہو علی کل شیء قدیر. اور یحیی و یمیت بھی درمیان میں لگا سکتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یحیی و یمیت، وہی موت دیتا ہے وہی حیات. اللہ کو یہ کلمات اتنے محبوب کیوں ہیں؟ آپ کہیں گے اس میں کون سا ایسا قربانی ہے؟ اصل میں دنیا میں ہر چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس سے انسان کا مفاد. اگر لوگ کسی ذات کو سب سے زیادہ بھولے تو کس کو؟ اللہ. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اللہ کو پتا ہے کہ دنیا میں امریکہ کا نام لینے والے بہت، پیسہ کا نام لینے والے بہت، عزت شہرت کے بھوکے بہت، اللہ کا نام لینے والے مارکیٹ میں شارٹ. اور اگر اللہ کا نام لے بھی رہے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے. آپ نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان تسبیحات کی پابندی کرنی. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. کیا خوبصورت کلام ہے. فرمائے 2 کلمے ایسے ہیں زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور الرحمن کو بہت محبوب. وہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو چلتے پھرتے انسان یہ پڑھ لیا کرے، اور کوئی مقصد نہ ہو کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو میری شادی ہو جائے گی، میرے بچے ہو جائیں گے، اور وہ ماموں نہیں مجھے کہیں گے ان کے بچے. یہ چکروں میں نہ پڑھیں. اللہ کو اللہ کا نام لیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کو اللہ کا نام لینے والے لوگ پسند ہیں. اور میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دوں آپ کو، اس سے جو دل میں سکون ملے گا وہ سکون آپ کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ سے اور کسی سائیکولوجسٹ کی کاؤنسلنگ سے نہیں ملے گا. آپ کو ایسا سکون ملے گا. آپ یہ پابندی تو کریں لیکن سکون کے چکر میں نہیں کریں، یہ پھر نہیں ملے گا سکون. اگر آپ نے ٹرائی کیا نا کہ میں اللہ کا نام لے کے دیکھتا ہوں سکون ملنا ہے کہ نہیں ملنا، پھر نہیں ملے گا. یہ تو ایک ویسے ہی اللہ کی طرف سے سہولت ہے. تو روزانہ خواتین بھی مرد بھی صبح و شام کم سے کم 100 مرتبہ تیسرا یا چوتھا کلمہ صبح اور 100 مرتبہ. یہ میں بہت ہلکا پیکج دے رہا ہوں، اس سے آگے تو پھر یہ تو کم سے کم ہے. تو یہ معمول بنانا ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اور یہ جو اعتکاف والے بیٹھے ہیں نا، یہ ابھی مسجد سے جب شارٹ ہوں گے تو اگلے سال پہچان میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کدھر ہے، حالانکہ قریبی محلے میں رہ رہا ہو. ایسا نماز سے بھاگتے ہیں جیسے ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے جو 10 دن مسجد میں نماز پڑھی تھی وہ صحیح کام نہیں کیا تھا ہم نے، تبھی تو ایسا بھاگا ہے کہ مارکیٹ سے بالکل ہی شارٹ ہو گیا. بعض دفعہ کوئی کام کر کے دیکھتا ہے انسان تو کہتا ہے ٹرائی کیا مزہ نہیں آیا، اب نہیں آنا. ایسا نہ کرو میرے بھائی. آپ کو 10 دن اللہ نے مسجد میں بٹھایا، آپ نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، تو اب آپ کو اس کم از کم نماز ہی کو کنٹرول کر لو پورے سال. اکثر گناہگاروں کو توبہ اعتکاف میں نصیب ہوتی ہے. اکثر لوگ میں نے دیکھے
تو آپ اس توبہ پر قائم رہیں، مسجد سے تعلق بولو بھائی برقرار رکھیں، اور قرآن کی روزانہ تلاوت کا معمول ہو، اور ذکر کا معمول، دعا کا معمول، یہ 3 معمول گھروں میں پابندی سے بنانے، مردوں نے بھی اور خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں جن میں وہ مینسز سے ہوتی ہیں، اس میں صرف تلاوت نہیں کر سکتی، وہ دعا بھی مانگ سکتی ہیں اور تسبیحات. اس تسبیح میں 10 دفعہ درود شریف اور استغفار کا بھی اضافہ کر لیں. جب 100 دفعہ تیسرا کلمہ ہوگا نا، اس سے پہلے 10 دفعہ درود شریف اور 10 دفعہ استغفار. تو یہ معمول بنائیں، اس سے انشاءاللہ سکون ملے گا. قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار، گناہوں کی معافی، 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم اس میں سبق ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے، پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے. تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے، اس کو گٹر ہی کہا کرو. دنیا مردار کی محبت کی کیا یہ گٹر ہے. دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے، اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے. اور جن سوراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو، اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں؟ آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں، اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں، صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال؟ کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے، تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ سوچنا ہے نا، سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، وجہ میں بتاؤں گا آخر میں. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے، اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. دل سے کیا کرنا ہے؟ سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے. کس کی؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے. یہ گاڑی بھی نہیں ہے، یہ بنگلہ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت، اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے. موقع اچھا ہے، پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے، اپنی صحت خراب کر رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ دل سے باہر، الا اللہ صرف کون؟ اللہ. جو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ، بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے، بھائی اس حدیث، اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت؟ اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا، اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا، اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے، مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے؟
پھر یہ بدعت عمل ہے بھائی. قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور فائدہ ہو کہ وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا، تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، پھر ناجائز ہو. تو آپ یہ کام نہ کریں، کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں. لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں، جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا، آپ یہ نہ کریں یوں گردنیں. بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے، یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا، وہ ایسے ہی ہو گئی. تو یہ کام نہ کریں، بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو، خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا، تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں آپ کو. روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے. 10 دفعہ کم سے، دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی. اصل تو یہ ہے، کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی، کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا، اسی کا وظیفہ پڑھ لو، اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اچھا، ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے، ہلکی آواز سے، بہت شور شرابہ نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے. صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں. بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے، 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ، مزے لے کے ذکر کرنا ہے، ترخانہ نہیں ہے. 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا، 50 دفعہ کر لو. وہ کام جو تھوڑا ہو پابندی کے ساتھ ہو. اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی نہ ہو. تو کیا کرنا ہے، ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور تصور کوئی نہیں ہے. لا الہ کا مطلب اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں، خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو لا الہ میں آپ نے کیا تصور، میری خواہشات میرا خدا نہیں. جس کے دل میں بھی، وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے آج کل، گاڑی سے زیادہ ہے، بنگلے سے زیادہ ہے، بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے. یہ کس سے ہے، جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر. کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے، کسی کوئی، یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکالو جو حرام عشق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف. پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں، پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے. تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا، اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ. صرف کون ہے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اگر آپ نے چند مہینے کر لیا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کی ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا، سارے فیل ہیں اس کے سامنے. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد اب یہ تو ایسی کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا. چھوڑو یار، اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا، فائدے کو مت دیکھو. یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو، بس نام بھی اللہ کا لینے کی توفیق مل گئی تو یہ فائدہ بھی بہت ہے. لیکن ہوگا فائدہ انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنا ہے پوری زندگی پابندی کے ساتھ. اور اگر کسی سے بیٹھا نہیں جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. جہاں بیٹھیں گے اسپرنگ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گا، وہاں بیٹھیں گے اسپرنگ اٹھا کے ان کو تیسری جگہ لے جائے گا، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو چلتے پھرتے کر لو یار. جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ کا دماغ معنی اور مفہوم کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں بیٹھا جا رہا، چلتے ہوئے کر لو، ڈرائیونگ کے دوران کر لو. لیکن ترجمہ اور مفہوم سوچ کے یہ ذکر کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ دوسرا کام، اللہ سے تعلق بحال کرنے کے لیے روزانہ ایک ٹائم دعا مانگنے کا معمول بناؤ.
اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو، دل لگے یا نہ لگے. باتیں کرنا سیکھو. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے دعا کے، آ جائیں گے آہستہ آہستہ. جب کرتے رہو گے نا الفاظ بھی اللہ سکھا دے گا. آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اللہ سے کیسے توبہ کروں میں. پریشان تھے، توبہ کے الفاظ نہیں تھے. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، رب نے آدم کو سکھائے الفاظ کہ یہ الفاظ سے دعا مانگو. تو جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو الفاظ بھی سکھاتا رہے گا. دعا ہی میں ایک اور کام کرو. ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور سنت میں صحیح احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر لیا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. پھر کیا کیا ہے؟ اب ساری دعائیں روزانہ مانگنا تو بڑا مشکل ہے، تو بہت ساری دعائیں ہیں، تو انہوں نے ان ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں ہفتے کے 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اس سے وہ پڑھنا کیا ہو گئی ہیں؟ آسان. پھر لکھ دیا ہے ہفتے کی دعائیں، اتوار کی دعائیں، پیر کی دعائیں، منگل کی دعائیں، بدھ کی دعائیں، جمعرات کی دعائیں، جمعے کی دعائیں. تو جہاں جمعے کی دعائیں سٹاپ ہو رہی ہے وہیں سٹاپ کر دو، کیونکہ اب جو مناجات مقبولہ مل رہی ہے اس میں پھر لوگوں نے اپنی غریبیاں بھی بہت آگے لگا دی ہیں. تو آپ نے یہاں میرا خیال ہے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا رکھوائیں مناجات مقبولہ. کوئی بزنس نہیں ہے، پتا چلا مفتی صاحب منجن بیچ رہے ہیں، اپنی کتابیں بیچ بغیر پروفٹ کے. یہاں میرا خیال ہے مل جائیں گے. تو میں نے بولا تھا سب کے لیے لے کر آؤ. بس یہ تو اللہ ان سب کو ہدایت دے. کل سے میں چیخ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے، مناجات مقبولہ بہت زیادہ تعداد میں ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ خریدیں. جی چلیں آپ یہاں 150 ہوں گے اعتکاف والوں کے لیے، لیکن کسی کو فری پھوکٹ میں نہیں دینا ہے. فری والا کام ہمیشہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پیسے خرچ کر کے لینی ہے، کوئی پروفٹ نہیں ہے. باقی لوگ بنوری ٹاؤن سے بھی ملتی ہے، ہر جگہ سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کتاب خواتین بھی رکھیں، مرد حضرات بھی گھر میں رکھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے الگ سے بھی دعا ہاتھ اٹھا کے اخپل طریقے سے مانگیں، رٹے رٹے الفاظ نہ ہو، آپ کے اپنے الفاظ ہوں. اور دوسرا اس دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں قرآن و سنت کی جتنی دعائیں، پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اللہ نے جو دعائیں ہمیں خود سکھائی ہیں، وہ ساری ایک ہفتے میں آپ مانگ لو گے. تو یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہوگا، جب آپ وہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا تو 6-7 مہینے سال کے بعد جا کے وہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں. ایک وقت آئے گا آپ کے سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. تو معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ مناجات مقبولہ خریدیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ سے دعائیں نہیں، وہ الگ سے مانگنی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. چوتھا کام دعا، وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ تیسرے کام میں آ گیا. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے. موبائل سے جان چھوٹے گی نا. لوگ کہتے ہیں پھر بھائی سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں تو موبائل نہیں ہو تو کیا کریں؟ تو یہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا بہت موبائل کے لیے وقت بھی آپ کو مل جائے گا. تو پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت. اگر آپ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، 1 پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے، تو ٹائم کر لیں آپ کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں 25 منٹ کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، 20 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے 15 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے آپ بولیں صرف 10 منٹ میں تلاوت کروں. کوئی ٹینشن کی زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ تو بہت نیک آدمی، یہ 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے؟ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. آپ 10 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن لے کے. وہ 10 منٹ جو پابندی کے ساتھ ہو، اس 2-3 گھنٹے کی تلاوت سے بہتر ہے جس میں 2 دن بہت بڑا ولی اللہ بنا ہوا ہے، اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو روزانہ کیا کرنا ہے؟ تلاوت کا معمول بنانا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 4. 5واں کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھو قرآن میں تہجد کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ تہجد تو پڑھتے ہی ہوں گے لازمی. یعنی قرآن سے ایسا لگتا ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جنتیوں کی صفت بیان کی اور تہجد کا اس میں تذکرہ نہ ہو. تو ہمت کر کے نا رات کو 2 سے 4 رکعتیں کم از کم پڑھنے کا معمول بنا لو. اور اس 4 اور جو دعا کرو گے نا وہ اسی 4 رکعتوں کے بعد، وہ جو ایک معمول میں نے بتایا نا دعا کا، کیونکہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری. تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے.
اور ہمارے مردوں کو بھی. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا شروع ہوگی, سکون آنا شروع ہوگا گھروں میں, اطمینان ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ, تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا شروع ہوگا. اور یہ تو ہے یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو اللہ کے مخلوق کے حقوق ہیں ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مخلوق پہ پیسہ خرچ کیا جائے. انگریزوں والے اخلاق سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں بہت اچھے, گورا کیا کرتا ہے مسکراتا بہت ہے, وہ کبھی غصہ نہیں آئے گا اس کے, اچھی بات ہے یہ